السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا۔ اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو روز بروز پاکستان کے اندر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، جو عام اشیاء ہے وہ بھی لوگوں کی خرید و فروخت سے دور جاتی جا رہی ہیں۔ پر اگر گولڈ کی بات کی جائے تو گولڈ ہر روز کے حساب سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ کیا عوام خرید رہی ہے یا نہیں خرید رہی؟ کیا اس کا جو کاروبار ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے یا مان پڑتا جا رہا ہے؟ میرے ساتھ آج خالد محمود صاحب موجود ہیں جو تقریباً پچھلے 50 سے 55 سال ہو چکے ہیں انہیں یہ سونے کا کاروبار کرتے ہوئے۔ ان کی زندگی کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ خالد بھائی، آپ نے وقت دیا۔ خالد بھائی، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ سونے کا کاروباری چوز کیوں کیا؟ سر یہ جدی پشتی جو کام چل رہا ہے بڑوں سے لے کے جو کام چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ فیلڈ میں ہم چوز ہوئے ہیں کہ یہ اپنا کاروبار ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس کاروبار کی بات کی جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کا کاروبار افیکٹ ہوتا ہے؟ جی بہت فرق پڑتا ہے جی، ابھی جتنی مہنگائی ہو گئی ہے اس کا اتنا افیکٹ پڑا ہے کہ آگے جو ڈیلی ہم 10 تولے کا کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، ابھی وہ تولے پہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جس طرح کی پوزیشن جا رہی ہے اسی طرح آدھا 2-3 سالوں میں یہ کام ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے جی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آج کی لیٹسٹ تولے کی پرائس کیا ہے؟ آج 4,86,000 روپے تولہ 24 کیرٹ کا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو 22 کیرٹ ہے اس کا 4,50,200 روپے ریٹ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر مثال کے طور پہ میرے پاس 1 تولہ سونا ہے، میں آپ کو لا کے بیچتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں سے کتنے ماہ سے کٹوتی ہوتی ہے؟ تقریباً اس میں 1.5 ماشا کٹوتی ہوتی ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ رتی ماشا جی۔ اور ایک اور چیز میں آپ کے پاس کیونکہ ایکسپیرینس بہت زیادہ، میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو بسکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر سے کیوں نہیں ماشے ہٹتے؟ وہ جتنا ہوتا ہے اتنا ہی کیوں سولڈ ہو جی جائے؟ کیونکہ وہ پیور گولڈ ہوتا ہے، 24 کیرٹ کا ہوتا ہے، اور جو چیز بنتی ہے وہ 21 کیرٹ اور 22 کیرٹ میں بنتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جو سب سے چھوٹی انگوٹھی ہے یا جو سب سے سستی انگوٹھی ہے وہ تقریباً کتنے کی مل جاتی ہے؟ تقریباً کم سے کم وہ جی 50 سے 55 ہزار۔ 50 سے 55 ہزار کی؟ جی اچھا، مثال کے طور پہ میں آپ کو گولڈ لا کے سولڈ کرتا ہوں، آپ اس کے اندر کیا کیا چیزیں چیک کرتے ہیں؟ جی اس میں یہ چیز چیک کرنی ہوتی ہے کہ اس میں ٹانکا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ کتنے کیرٹ ہے جی، کیونکہ ادھر پاکستان اور باہر کا بہت فرق ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اوپر اسٹمپ لگی ہوتی ہے 22 کی اور سونا اندر ہوتا ہے 20 کیرٹ کا۔ یہ چیز جو پاکستان میں 90% یہی چل رہی ہے جی۔ اچھا، مجھے کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ ظاہر سی بات ہے کاروبار میں منافع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، تو کبھی کوئی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ ایکسپیرینس؟ کیونکہ یہ اب CCTV کیمروں کا رواج تو ابھی یہ کل سے شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے اس طرح رواج نہیں تھا۔ کبھی ایسا کوئی ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کو لگا ہو یہ گولڈ ہے پر وہ بعد میں آپ کو لگا ہو کہ یہ گولڈ نہیں تھا؟ جی جی بالکل، ابھی میرا خیال 6 منتھ کی بات ہے کہ میں نے ایک زیور لیا ہے، وہ تقریباً اوپر اسٹمپ لگی ہوئی تھی 22 کیرٹ کی، ٹھیک ہے، وہ زیور بن رہا تھا 2,86,000 روپے کا، ٹھیک ہے، میں نے وہ اسٹمپ چیک کی ہے جس طرح ہم چیک کرتے ہیں اپنے انداز سے، ویسے وہ چیک کیا عارضی طور پہ، ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، میں نے وہ سونا لے لیا 2,86,000 روپے کا، اور جب 2-3 دن پر مجھے ضرورت پڑی ہے اسے ہم نے شولڈ کر کے چیک کیا، اس میں سونا نکلا 30,000 کا۔ تو آپ نے پھر اس کے اوپر کوئی کارروائی کی؟ جی کارروائی تو کی تھی، درخواست دی تھی تھانے میں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہو سکا۔ اس کی باقاعدہ میرے پاس پکچر بھی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ بھی سارا کچھ ہے، لیکن کوئی حل نہیں نکلا بس۔ تو یہ اب ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس تو 40-50 سال کا ایکسپیرینس موجود ہے، پھر کیسے غلطی ہوگی؟ یہ غلطی پتہ کیا ہے، وہ ایک کہاوت ہے نا، سیاح آدمی جو ہوشیار بنتا ہے، اصل میں ایکسپیرینس بہت زیادہ تھا، اس لیے میں نے کہا 40-50 سال ہو گئے ہیں، اسٹمپ لگی ہوئی ہے اور 2-3 چیزیں دیکھنے میں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ چیک کی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے لگ رہا ہے، لیکن جو ایک مین چیز ہوتی ہے جب ہم کسوٹی پہ چیک کرتے ہیں وہ میں نے نہیں کیا۔ اور کبھی ایسا ایکسپیرینس بھی ہوا ہے کہ آپ نے کوئی بیچنے آیا ہو کہ یہ گولڈ ہے اور آپ نے نقلی گولڈ پکڑ لیا؟ جی جی بہت زیادہ ہوتا ہے جی، اکثر لوگ لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان اتنا کیوں ڈول گیا؟ بات جی اصل میں کچھ بے روزگاری اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ہر آدمی اسی چکر میں ہے کہ 1 کا 10 بن جائے، ٹھیک ہے، وہ دیکھتے ہیں کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے یا کیمرے وغیرہ نہیں لگے ہوئے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسی شاپ پہ جائے جہاں یہ ہمارا داں لگ جائے۔ اور آپ کے ساتھ اس 50 سالہ ایکسپیرینس کے اندر کبھی کوئی چوری بھی ہوئی؟ نہیں الحمدللہ، ویسے شاپ پہ ایسا کام تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی، الحمدللہ۔ تو جس طرح کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ہمیشہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر کا انجینئر بنے گا، تو آپ کے ظاہر سی بات ہے پیچھے سے چلتا ہوا رہا ہے، جو آپ کی اگلے بچے ہیں وہ بھی اس فیلڈ میں آپ لانا چاہتے ہیں یا وہ اس میں نہیں آئیں گے؟
نہیں جی، یہ چیز جو ہمارا جو ابھی وقت جا رہا ہے اس حساب سے ہم نے بچوں کو سمجھایا کہ وہ اچھی تعلیم کرو، حاصل کرو، ٹھیک ہے، کہ اس میں آپ کا فیوچر ہو، ٹھیک ہے، اس میں فیوچر نہیں ہے، سونے میں فیوچر آپ فیوچر نہیں ہے اب، ٹھیک ہے، کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ڈیمانڈ کم ہوتی جا رہی ہے اور اخراجات بہت زیادہ ہیں، اس لیے جو بچہ کوئی نئی فیلڈ میں نکلے گا وہ اپنا مستقبل خود یوز کرے گا. یعنی کہ جو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یار جو سنیارا ہے اس کے تو محل ہوں گے، اس کے پاس تو 10 گاڑیاں ہوں گی، تو اس کا مطلب ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کاروبار بھی مان پڑ گئے. جی جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے پہلے چلا آ رہا ہے سنیارے کا بیٹا سنیارا ہوتا ہے، لوہار کا بیٹا لوہار ہوتا ہے، یہ چیزیں بیسیکلی ٹھیک ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہے ابھی، ٹھیک ہے جی، ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. آخری سوال کی جانب جاتے ہیں. اگلے 4-5 سالوں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اسی کاروبار کو لے کے مختلف شہروں میں جائیں گے یا آپ کاروبار چینج کا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم نے ایک کام کو نہ دوسرا چینج کر رہے ہیں، اس کو کم کر رہے ہیں کیونکہ اس میں انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات ہے اس کی ڈیمانڈ کم ہوتی جا رہی ہے، آرٹیفیشل زیادہ رجحان بڑھ رہا ہے، اس لیے ہم دوسری فیلڈ ساتھ چوز کریں گے جی. ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی آپ کا. لیں جی، آپ نے ان کی کہانی سنی. انہوں نے جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی سنیارے کا بیٹا سنیارا، انجینئر کا بیٹا انجینئر، تو آج یہ چیز ہمیں سامنے آ گئی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں وقت کے ساتھ ساتھ اب اپنی چیزیں چینج کروں گا، کسی اور کاروبار کی جانب جاؤں گا، کیونکہ جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو لوگوں کی جو خرید و فروخت ہے وہ اب کم ہوتی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے کل، تب تک کے لیے اپنا میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.